بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب بات کے ساتھ صابر علی حاضر ہے. ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کرائیں گے کہ جن کا تعلق بنیادی طور پر مہاجر سیاست سے رہا. 1978 میں انہوں نے غالباً مہاجر سیاست کا آغاز کیا اور آج بھی وہ اپنے اس مہاجر سیاست کے فلسفے پر منوان قائم ہیں اور جد و جہد بھی کر رہے ہیں. گو کہ ان کی جماعت کا پھیلاؤ یا ان کی جماعت کا لوگوں میں اتنی پذیرائی ان کی جماعت کو حاصل نہیں ہوئی، لیکن ان کا جو نظریہ ہے وہ اپنے نظریے پہ آج بھی اسی طرح قائم ہے، بلکہ ان کا جذبہ پہلے سے زیادہ جوان نظر آتا ہے. سندھ کی تقسیم کے علمبردار ہیں، مہاجر صوبہ بنانے کے علمبردار ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مہاجر اتحاد تحریک کے چیئرمین ڈاکٹر سلیم حیدر صاحب. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنا وقت نکالا اور ہم ایک ایسے موضوع پہ آج گفتگو کریں گے کہ جو غالباً آج کے دور میں ممکن ہے کہ یہ موضوع جو ہے وہ گفتگو کے لیے مناسب نہ ہو، لیکن کم از کم ہم لوگوں کی جو یادداشت ہے اسے ضرور ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ جو مہاجر سیاست سندھ میں ہے اس کا آغاز کس طرح ہوا اور آج مہاجر سیاست اگر نہیں ہو رہی ہے یا ہو رہی ہے تو وہ کس انداز پہ ہو رہی ہے. تو یقیناً اس پر جو ہے آپ ہمارے ناظرین کو جو ماضی کی جو صورتحال رہی اس پر بھی اور جو اس وقت تازہ صورتحال ہے یقیناً اس پہ آپ روشنی ڈالیں گے. میرا آپ سے پہلا سوال ڈاکٹر صاحب یہی ہوگا کہ جب آپ نے مہاجر تحریک کی بنیاد رکھی تو بلکہ سب سے پہلے تو مہاجر قومی موومنٹ بنی اور جو آج متحدہ قومی موومنٹ کے قائد ہیں الطاف حسین، یقیناً انہوں نے اور ان کے چند ساتھیوں نے جو ہے وہ مہاجر قومی موومنٹ کی بنیاد رکھی اور غالباً ان شروع کے جو ساتھی تھے ان میں آپ بھی پیش. تو اگر تھوڑا سا ہمیں آپ وہ بیک گراؤنڈ یا وہ جو ابتدائی ایام ہیں اس بارے میں اگر پہلے سے بتائیں کہ وہ جو مہاجر قومی موومنٹ بن رہی تھی، الطاف حسین یقیناً اس وقت اس کے بانیوں میں سے تھے اور جو ان کے بانی ساتھیوں میں سے تھے، تو اس وقت ضرورت کیوں پڑی؟ سب سے پہلے میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ آج آپ کے اس چینل کے توسط سے ان عوام تک کہ جہاں آپ کا چینل ماشاءاللہ بڑی ایک ریچ ہے اس کی، اور بالخصوص میں جانتا ہوں کہ سندھ کے شہری علاقوں تک جو ہے وہ اس کی بڑی پذیرائی اور بہت زیادہ پسندیدگی دیکھی جاتی ہے. تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس چینل پہ پہلی مرتبہ ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنے ان عوام تک اپنا میسج پہنچا سکیں اور اپنے جو سوالات ہیں اس کا جواب دے سکیں. میں آپ کا مشکور ہوں. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو میں یہ سیاست جو ہے مہاجر سیاست، یہ اس کا آغاز پاکستان بننے کے فوری بعد اس وقت کے اکابرین نے، جب پاکستان سے کے قیام کے بعد یہاں پر سب سے پہلے انجمن مہاجرین جو ہے وہ بورڈ بنا، جس کے احمد ایچ جعفر صاحب اس کے پہلے پریزیڈنٹ ہوتے تھے. احمد ایچ جعفر صاحب یہ صاحب جو تھا مہاجرین بورڈ، اس وقت جو لوگ آ رہے تھے لٹ پٹ کے، ان کی کلیمز کا خاص طور سے جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ تھا، جس کے قیام وقت یہ کمیٹی بنائی گئی. اس کے بعد بھی جو سندھ کے اندر مہاجر تھے وہ یہاں پر اپنی ایک یونین رکھتے تھے، اپنی ایک تنظیم رکھتے تھے. لیکن 1970 جب پاکستان کے ایک بازو ٹوٹ گیا، اس کے فوری بعد جب ون یونٹ ختم کر کے سندھ کے اندر سندھ صوبہ کریٹ کیا گیا پاکستان کے اندر، تو پہلی مرتبہ مہاجروں کی تحریکوں نے ایک تنظیم کی شکل میں وجود میں آئیں اور یہاں پر
کراچی صوبہ تحریک کے نام سے تنظیمیں بنی. محمود اللہ عثمانی صاحب اس کے روح روا تھے جو اس زمانے میں ANP کے سیکرٹری جنرل تھے. جناب بابا MM بشیر تھے. جناب اعجاز محمود صاحب تھے جو اب بھی یہاں موجود ہیں, حیات ہیں. اور کچھ لیڈران جن کی میں نے نام لیے وہ اب حیات نہیں ہیں. احمد الطاف صاحب تھے. جناب یوسف صدیقی صاحب تھے. تو یہ اس قسم کے لوگوں نے جو ہے وہ یہ تحریکیں بنائی اور یہ مطالبہ کیا کہ سندھ کے اندر بسنے والے مہاجروں کے لیے ایک صوبائی حدود سندھ کے صوبے کے اندر ہونی چاہیے, اور اس کو جو مہاجروں کے اکثریتی علاقے ہیں ان کو سندھ میں ضم نہیں کرنا چاہیے. لیکن اس وقت سیاسی طور سے جو مہاجر تھے وہ اپنا ووٹ جماعت اسلامی اور JUP نورانی پارٹی کو دیتے تھے. یہ لوگوں کو بھی ووٹ نہیں ملتا تھا کراچی صوبے کے نام کے اوپر, لیکن یہ اس بات کے پرچارک تھے کہ مہاجروں کی مطلب عوام نے کبھی آپ کا یہ جو نعرہ ہے مہاجر صوبے کا یا مہاجر سیاست کا, اس پہ ووٹ تو مہاجر عوام نے اس کی کبھی پذیرائی نہیں کی. میں عرض کرتا ہوں جب تک کہ کوئی ایسا پلیٹ فارم جیسے MQM جیسا پلیٹ فارم بنا. تو 1978 کے اندر ہم طلبہ نے جو اس وقت طالب علم تھے, میں میڈیکل کالج کے اندر تھا, یونیورسٹی کے اندر کچھ طلبہ تھے جیسے آپ نے نام لیا الطاف حسین صاحب کا, عظیم طارق صاحب مرحوم تھے, اور دوسرے لوگ تھے. تو اس وقت ہم نے 1978 میں آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن APMSO کو قائم کیا, اور یہ پہلی مہاجر طلبہ کی تنظیم جو ہے وہ سندھ میں وجود میں آئی. اس تنظیم کے ابتدائی منشور میں, جس کا ریکارڈ ہمارے پاس آج بھی موجود ہے, یہ ہمارے منشور میں شامل تھا کہ ہم نے ایک صوبہ حاصل کرنا ہے. APMSO کے ابتدائی منشور میں. بعد میں APMSO 1978 سے لے کے 1984 تک APMSO رہی ہے. 13 مارچ 1984 کو 28 فروری 1984 کو ضیاء الحق نے طلبہ تنظیموں میں پابندی لگائی ہے. 13 مارچ 1984 کو مجھ خاکسار نے, ڈاکٹر سلیم حیدر نے مہاجروں کی پہلی سیاسی تنظیم مہاجر اتحاد تحریک کی بنیاد رکھی 13 مارچ 1984 کو. APMSO کے قیام کے کتنے عرصے بعد؟ APMSO 78 میں بنی اور یہ 84 میں, تو یہ تقریباً 5.25 سال کے بعد. یہ عرصہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ جب طلبہ تنظیمیں ختم ہو گئی تھی, ہم طلبہ تنظیموں کے لیول پہ کام کر رہے تھے اور ہماری طالب علم کی زندگی بھی ختم ہو گئی تھی, تو ہم نے عوامی سطح پہ پہلی تنظیم مہاجر اتحاد تحریک 13 مارچ 1984 کو اعلان کیا گیا. اس کی پریس کانفرنس ریکارڈ میں موجود ہے. اس کے بعد 6 دن کے بعد 18 مارچ 1984 کو مہاجر قومی موومنٹ وجود میں آئی. تو دراصل میں APMSO کا بانی رکن ہوں. APMSO جو بنیاد ہے مہاجر تحریک کی, اور آج تک اب جہاں تک تعلق ہے کہ مہاجر اتحاد تحریک اور مہاجر قومی موومنٹ یہ دو جماعتیں ہیں کہ جنہوں نے سندھ میں مہاجر فلسفے کو عوام تک پہنچانے کا کام کیا. مہاجر قومی موومنٹ کو 1984 سے لے کے 1988 تک یا 87 تک کے واقعات میں 87 کے اندر ہمارا بڑا کروشل ایئر تھا, جس سال کے اندر اس صوبے میں بڑے پیمانے پہ مہاجر پٹھان اور مہاجر پنجابی فسادات ہوئے تھے, جس کے اندر مجھے بھی گرفتار, میں پہلا گرفتار ہونے والا لیڈر تھا. اس وقت میرے اوپر بغاوت کا مقدمہ بنایا گیا, چونکہ میں اس ابتدائی منشور کے مطابق مطالبہ کر رہا تھا کہ سندھ کی انتظامی تقسیم ہونا چاہیے. میرے اوپر بغاوت کا مقدمہ بنا. سندھ ہائی کورٹ میں مجھے 3 مہینے نظر بند رکھا گیا. سندھ ہائی کورٹ نے پھر متفقہ فیصلہ دیا, اور وہ نظیر کے طور پہ آج قائم ہے کہ سندھ کے اندر مزید صوبے کا مطالبہ کرنا بغاوت نہیں ہے, ملک توڑنے کی سازش نہیں ہے. یہ فیصلہ کس نے دیا؟ یہ چیف جسٹس اس وقت جسٹس نعیم الدین ہوتے تھے, اور ان کے ساتھ جو کورنگ بینچ تھی جسٹس اجمل میاں, جو بعد میں خود بھی چیف جسٹس بنے. اس وقت اٹارنی جنرل سندھ کے جسٹس وجی الدین ہوتے تھے. یہ وہ نظیر کے طور پہ PLD 87 کے اندر یہ فیصلہ موجود ہے. میرے اوپر سب سے پہلے سندھ میں بغاوت کا مقدمہ بنا ہے. میں نے ایک سزا کاٹی ہے. اس وقت تک لوگ جیل بھی نہیں پہنچے تھے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ 87 کے اندر جو بلدیاتی انتخابات تھے, وہ بلدیاتی انتخابات مہاجر اتحاد تحریک نے اس کا بائیکاٹ کیا تھا, اور دوسری جماعت نے, جس کو آپ MQM کہتے ہیں, انہوں نے اس میں حصہ لیا تھا. اس حصہ لینے کے نتیجے میں وہ بلدیاتی قیادت کے طور پہ سامنے آئے, اور اس کے بعد کے انتخابات وہ لڑتے رہے اور جیتتے رہے. تو مہاجر سیاسی جو قیادت تھی اور جو ووٹ بینک تھا وہ سارا ان کی طرف چلا گیا. ہم مطالبہ کر رہے ہیں ابتدا سے, پہلے دن سے,
کہ سندھ کے اندر جب تک ایک علیحدہ صوبہ قائم نہیں ہوگا اور ہم اس کو تسلیم نہیں کرائیں گے اس وقت تک سندھ میں مہاجروں کے مسائل حل نہیں ہو سکتے، جو میں آج بھی اس پر سٹینڈ کرتا ہوں۔ لیکن آپ نے جب بلدیاتی الیکشن کا بائیکاٹ کیا تو یقیناً آپ کی اسٹرینتھ عوام میں نہیں ہوگی، جب ہی آپ نہیں سمجھتے تھے کہ اگر آپ الیکشن میں جائیں گے تو الیکشن میں آپ کو پذیرائی ملے گی، آپ کی کوئی پولیٹیکل بلدیاتی الیکشن سے پہلے وہ جو 8 اگست کا جلسہ کہا جاتا ہے، جو پہلا جلسہ تھا ایم کیو ایم کا نشتر پارک میں، کہ جہاں بارش ہونے کے باوجود بھی جو لوگ جو ہے وہ بڑی اس دلچسپی کے ساتھ بیٹھے رہے، تو آپ نے تو ایسا کوئی جلسہ نہیں کیا تھا اس وقت۔ تو اس وقت جو مہاجر لوگ تھے یا مہاجر عوام تھے، ان کی ساری جو دلچسپی تھی یا توجہ تھی وہ تو ایم کیو ایم کے لیے تھی۔ آپ کو اگر ہوتی یہ توجہ یا پذیرائی حاصل تو آپ الیکشن لڑتے۔ میرا خیال میں کہ ایک تو یہ کہ پہلی بات یہ کہ میں خیر ایم کیو ایم کے معاملے کے اوپر اس کے اوپر میں بحث نہیں کر رہا، ان کے جلسہ اور ان کی تاریخ اپنی الگ ہے، لیکن 22 اپریل کو 8 اگست سے پہلے اسی نشتر پارک کے اندر مہاجر اتحاد تحریک کی کال پر جلسہ ہوا تھا۔ نشتر پارک پورا بھرا ہوا تھا، جس جلسے کے اندر آفاق خان شاہد جو بعد میں اورنگی کے ایم این اے تھے، انہوں نے اس سے خطاب کیا تھا، افغانی صاحب کو بلایا تھا محصورین کے مسئلے کے اوپر، وہ مہاجر اتحاد تحریک کا کال کیا ہوا اور جمع کیے ہوئے لوگوں کا جلسہ تھا۔ اسی جلسے کو دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ ہو گیا اور لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب مہاجر گھر سے نکلتا ہے۔ مہاجر اتحاد تحریک کی بڑی طویل جدوجہد ہے، مہاجر اتحاد تحریک نے صوبے میں مہاجروں کو جمع کرنے کی، اور اس کے بعد بھی جلسے کے بعد سکھر کے محمد بن قاسم پارک کے اندر 87 کے اندر مہاجر اتحاد تحریک کا جلسہ آج تک کی سندھ کی تاریخ کے بڑے جلسوں میں سے ہے۔ یہ ایک الگ سوال ہے کہ مہاجر اتحاد تحریک الیکشن میں کیوں نہیں گئی۔ اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ ہم الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں 87 میں بھی تھے، لیکن جس وقت بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں اس وقت مجھ سمیت ہماری پارٹی کی پوری قیادت کو اس وقت کی صوبائی حکومت غوث علی شاہ کی حکومت نے ہمیں قید میں رکھا ہوا تھا، ہم سب گرفتار تھے۔ گرفتار تو اس وقت الطاف حسین کو بھی کیا گیا تھا، صرف وہ اکیلے گرفتار تھے اور ان کی جماعت پوری آزاد تھی۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ اے پی ایم ایس او تو الطاف حسین نے کی قیادت میں بنی نا، الطاف حسین ہمارے چیئرمین تھے، تو پھر آپ تو اس کے ایک ورکر کے طور پہ یا ایک ان کی قیادت میں کام کر رہے تھے آپ۔ دیکھیے جی، وہاں قیادت میں کام نہیں کر رہے تھے، ڈاکٹر سلیم حیدر اس کی ایگزیکٹو کمیٹی کا چیئرمین تھا، چیئرمین تو الطاف حسین تھے، تو آپ قیادت میں یہ ڈاکٹر سلیم حیدر ہی ہے جس کے بعد سارے لوگ سیاست کے اندر آئے ہیں، جن کے آپ اب کسی کے بھی نام لیں گے نا جس کے نام میں ڈاکٹر لگا ہوا ہوگا، وہ سب میرا لائے ہوئے ورکر ہیں۔ میں ورکر نہیں تھا، میں فاؤنڈر ہوں۔ چیئرمین تو لیکن یہ ایک الگ بحث ہے، میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم ابھی اس بحث میں نہیں جا رہے ہیں، اس لیے کہ وہ ٹاپک گزر گیا، لیکن آپ کی جماعت کو آپ کو لوگوں نے پذیرائی تو نہیں دی نا، آپ کو وہ مقام لوگوں کے دلوں میں تو نہیں ملا نا۔ ہم نے دیکھیے انتخابات ہم نے نہیں لڑے ہیں، ہم ایک نظریاتی تحریک چلا رہے ہیں، ہم ایک مہاجر قوم کے اندر ایک جو ہے وہ قومیت کا شعور اور ان کے حقوق کا شعور پھیلا رہے ہیں، اور یہاں پر بیچ میں جو جماعت انتخابات جیت کر آ گئی ہے وہ ان کے پاس مینڈیٹ ہے، ان کے پاس طاقت ہے، ان کے پاس تمام وسائل ہیں، ان کا جو مہاجروں کے جو روزمرہ مسائل ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ حل ہوئے ہیں تو، یا عوام سمجھتے ہیں کہ وہ حل ہوئے ہیں تو وہ یہ تو اس بات کا ثبوت تو یہ ہے نا کہ ایم کیو ایم نے پہلے تو الیکشن لڑے اور جیتے، اس کے بعد متحدہ قومی موومنٹ میں تبدیل ہوئی ایم کیو ایم، تو ایم کیو ایم تو مسلسل الیکشن جیت رہی ہے، تو اگر لوگ ان کی پذیرائی ہو رہی ہے، ان کے مسائل حل ہو رہے ہیں، لوگ اسی لیے تو ان کو ووٹ دے رہے ہیں، اسی لیے تو ایم کیو ایم یہ ہے کہ ہر الیکشن جیت رہی ہے۔ اگر ان کے مسائل حل نہ ہو رہے ہوتے تو لوگ ان کو کیوں دوبارہ منتخب کرتے؟ دیکھیے، لوگوں کے مسائل اگر حل ہو رہے ہوتے تو مہاجروں کا جو بنیادی مسئلہ سندھ کے اندر تھا، سب سے پہلا وہ ابتدائی جس کے لیے وہ کوٹا سسٹم کا، وہ حل ہو گیا، بڑی ڈیمانڈ تھی ایم کیو ایم کی، وہ آج تک کیا حل ہو گیا؟ وہی دیہی شہری سسٹم ہے۔ خود حیدرآباد کے اندر اس سال حیدرآباد کی بچیوں کی 63 سیٹیں ہوتی تھیں میڈیکل کالج میں، لیاقت میڈیکل کالج میں، جو کم ہو کے 37 کر دی گئی ہیں۔ میڈیکل کالجوں کے اب یہاں الٹرنیٹس ہو گئے ہیں، الٹرنیٹ یہ ہو گئے ہیں کہ اب لوگ میڈیکل کالج، سرکاری میڈیکل کالجوں کے کوٹا سسٹم پہ پہلے لوگ لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے تھے، اب اس کو راستہ دکھا دیا کہ پرائیویٹ میڈیکل کالج میں داخلہ لے لو۔
لوگ پہلے یہاں مرنے کھپنے کو تیار ہوتے تھے کہ سرکاری کالج نہیں ہے یہاں پر، اب یہاں پرائیویٹ کالج بن گئے اور کہہ دیا کہ وہاں اسی یونیورسٹی میں چلے جاؤ. اچھا ہو گیا نا، لوگوں کو ایک اپرچونٹی تو ملی پرائیویٹ. اچھا اگر آپ اس کو، میں اس کو اچھا اس سینس میں نہیں سمجھتا کہ اس سے مہاجروں علاقوں کا، مہاجر آبادیوں کا پورا ان کا معاشی جو گھر کا اسٹرکچر ہے وہ تباہ ہو گیا. آج ایک جو ہمارے علاقوں کے اندر لوگ ہیں ان کی تنخواہ کا 80% حصہ جو ہے وہ بچوں کے اسکولوں کی فیس اور اسپتالوں کی اور ڈاکٹروں کی فیس دینے میں جو ہے وہ چلا جاتا ہے، خصوصاً اسکولوں کا. یہ جو یہاں پر تعلیم کے اندر جو سیکٹر کے اندر جو پروفیشنل کالجوں کے اندر سیٹیں بڑھنی چاہیے تھیں، نئے میڈیکل کالج کھلنا چاہیے تھے، یہ سارا کام نہیں ہوا ہے. کوٹا سسٹم، لوگوں نے کوٹا سسٹم کے بعد اس کے الٹرنیٹ لوگ ملک چھوڑ کے چلے گئے. تو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے یہ ایک طویل بحث کی جو بنیاد تھی، پھر آپ نے کہا کہ آپ نے ایم کیو ایم سے پہلے ایم آئی ٹی کی بنیاد رکھی. وہ جو آپ کا منشور تھا یا وہ جو اے پی ایم ایس او کا منشور تھا مہاجروں کے حقوق کے حوالے سے، اس میں جو موٹی موٹی چند باتیں تھیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آج بھی اس پہ ایم کیو ایم اسٹینڈ کرتی؟ میں دیکھیں ایم کیو ایم کے سلسلے میں پھر آپ سے عرض کر رہا ہوں، میری تو اپنی ایک ریزرویشن یہ ہے کہ ایم کیو ایم کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی ہے. وہ جو بنیادی مطالبات تھے، وہ جو منشور کا حصہ تھا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ مہاجروں کے منشور کی حصے کی ایک حرف پر بھی عمل نہیں ہوا ہے، نہ آج تک وہ مکمل ہوا ہے. مہاجر جس میں جتنی بے روزگاری ہے کسی قوم میں اتنی بے روزگاری نہیں ہے. مہاجروں کا تو پورا ڈھانچہ ہی روزگار نوکری کے اوپر اس قوم کا ہے. اس قوم کے پاس زمینداری تو نہیں ہے، اس قوم کے پاس اور دوسرے آپشنز تو نہیں ہیں. جب ملازمتوں کا یہ حال ہو، ابھی حال ہی میں آپ نے سنا کہ ذوالفقار مرزا نے کہا میں نے 10,000 پولیس والے بھرتی کیے اور اس میں نے کراچی والوں کو نہیں بھرتی کیا. تو سوال یہ پیدا ہوتا 10,000 ملازمتیں یہاں دی جاتی ہوں اور اس کے اندر مہاجروں کو حصہ نہ ملتا ہو تو مہاجروں کا مسئلہ کہاں حل ہوا ہے؟ پروفیشنل کالجوں کا حال دیکھ لیجئے، آپ تعلیمی اداروں میں دیکھ لیجئے، سرکاری ملازمتوں میں دیکھ لیجئے. گریڈ 14 سے اوپر کی ملازمتیں جس طرح سندھ میں بانٹی جاتی ہیں پچھلے 30 سالوں کے دوران، 70 کے بعد سے جب سے یہ سندھ بنا ہے صوبہ، 70-40 سال کے بعد دوران سندھ کے اندر مہاجروں کو روزہ، اسی کی وجہ ہے کہ مہاجر ملک چھوڑ کر جا رہا ہے. بڑی تعداد میں مہاجروں نے ملک سے ہجرت کی ہے، لوگ یہاں سے چلے گئے ہیں. اب مہاجروں کی ایک لوور مڈل کلاس یہاں رہ گئی ہے، یا کچھ لوگ جو صنعت وغیرہ ان کی لگی ہوئی ہے یا پیسے ہیں ان کے پاس، وہ لوگ رہ گئے ہیں. مہاجروں کی جو مڈل کلاس تھی، پڑھے لکھے لوگ تھے، ان کے بچے، ان کی اولادیں ملک چھوڑ کے چلے گئے. ایک بڑا ایکسوڈس. ڈاکٹر صاحب آپ سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہتا ہے، ہمیں ایک وقفہ لینا اور وقفے کے بعد ہم اس گفتگو کو آگے بڑھیں گے. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے مہاجر اتحاد تحریک کے چیئرمین ڈاکٹر سلیم حیدر سے. اور ڈاکٹر سلیم حیدر جو ماضی میں جس طرح انہوں نے مہاجر سیاست کا آغاز کیا اور جو ابتدائی ایام تھے اس بارے میں بھی انہوں نے بتایا، اور اب آئندہ ان کا کیا لاہ عمل ہے اور مہاجر سیاست کو اب یہ کس رخ پر لے جانا چاہتے ہیں، اس پر بھی ہم ان سے بات کریں گے. ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد ہم دوبارہ ڈاکٹر سلیم حیدر کی طرف آتے ہیں.